میرے عزیزو، میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی پاسٹر وکاش علیم ڈیوڈ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ تعلیم و تربیت ہے، اور ویسے تو ہمارے ملک پاکستان میں بھی تعلیم جو ہے اس کا معیار، اس کی مقدار بھی کم ہو گئی اور معیار بھی اس کا کم ہو گیا، لیکن جو بنیادی چیز ہے تربیت، وہ ہمارے پورے پاکستان کے جو ہم پاکستانی جو ہیں ان کو اب حاصل نہیں رہی۔ تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے، اور تربیت کے بغیر تعلیم جو ہوتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم دیکھیں تو 1973 تک جو مسیحی کلیسیا تھی وہ پائنیئر تھے اس میں، تعلیم اور صحت کے معاملے میں۔ ان دونوں میدانوں میں ہم لوگ پائنیئر تھے، لیکن جب نیشنلائز ہو گئے ہمارے ادارے، اسکول کالجز نیشنلائز ہو گئے، تو پھر کلیسیا کو ایک بڑا دھچکا لگا، ایک بڑی مشکل پیش آئی، اور اس کے بعد سے کلیسیا میں تعلیم کا جو رخ تھا وہ بدل گیا۔ نیشنلائز ہونے کے سبب سے مسیحی کلیسیا کو تعلیم کے معاملہ میں انتہائی شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ کلیسیا جو ہے وہ ویسے بھی مالی طور پہ کمزور حصہ ہے پاکستانی قوم کا، تو بہت مشکل تھا کہ تعلیم کو جاری رکھا جائے۔ لیکن جو اس سے زیادہ نقصان دہ بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب ادارے نیشنلائز ہو گئے تو پھر ایک مقابلے کی صورت پیدا ہوئی جس میں ہم لوگ پیچھے رہ گئے۔ ہم مقابلے میں داخل ہی نہیں ہوئے، میرٹ پر آنے کے لیے ہم اس میں داخل ہی نہیں ہوئے، اور پھر ہمارے بچوں نے اس دور کے جو تھے انہوں نے مختلف ٹریننگز حاصل کی اور روزگار حاصل کیا، لیکن اس کے نتیجے میں پھر ایک ایسی نسل سامنے آئی جو کم تعلیم یافتہ تھی، جس کی نظر میں تعلیم کی اہمیت اتنی تھی نہیں جتنی آباء و اجداد میں تھی، اور پھر جو ان کے آگے بچے ہوئے وہ تعلیم سے حقیقی طور پہ دور ہوئے۔ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ اور جو تربیت والا معاملہ تھا، دیکھیے تربیت بھی تو تعلیم سے جڑی ہے نا۔ اگر والدین کے پاس تعلیم نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو کیا تربیت کریں گے؟ وہ ایک حد تک معمولی سی تربیت دے سکتے ہیں، اعلیٰ تربیت نہیں دے سکتے۔ اعلیٰ تربیت دینے کے لیے کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں والدین کو سیکھنا پڑتا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے، زندگی کو استعمال کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں۔ لیکن اگر والدین کے پاس تعلیم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، شعور جو ہے وہ تجربے اور تعلیم سے آتا ہے، تربیت سے آتا ہے۔ کسی جگہ آپ شاگرد ہوں، آپ کو سکھایا جائے، آپ کو بتایا جائے اور آپ اس پر عمل کریں تو شعور حاصل ہوتا ہے۔ اب جب یہ سب کچھ نہیں ہوا تو پھر ہماری جو مسیحی کلیسیا ہے اس میں تعلیم کم ہوتے ہوتے آج اگر ہم چند سالوں پیچھے سے دیکھنا شروع کریں تو ہم میں بہت زیادہ جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ میٹرک تک آتے ہیں، اس کے بعد وہ کسی نہ کسی ٹریننگ میں چلے جاتے ہیں، کسی نہ کسی روزگار سے جڑ جاتے ہیں۔ اور یہ بات تو ایک پکی ہے کہ میٹرک پاس شخص جو ہے اس کا روزگار بھی ایک محدود حد تک ہوتا ہے۔ وہ کوئی ٹریننگ کر لیتا ہے، فوری طور پہ اس کو روزگار حاصل ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ پھر اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کی جاتی، آگے پڑھا نہیں جاتا، تو پھر اس تعلیم کے ساتھ ایک حد تک تو پہنچا جا سکتا ہے
تنخواہ کے معاملے میں اوپر، لیکن اس کے بعد پھر وہ ایک سلیب بن جاتی ہے اور پھر باقی زندگی اسی طرح گزرتی ہے۔ سو اس طور سے جو ہم میں جو لوگ تو میڈیکل میں چلے جاتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کما لیتے ہیں، جو پیرامیڈیکل سٹاف میں چلے جاتے ہیں لڑکے لڑکیاں، لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کے پاس شعور نہیں ہے، ان کے پاس تربیت نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ گھر میں کیسے رہیں، خاندان کیسے بنائیں، خاندان کیسے چلائے جاتے ہیں، سو کیا ہوتا ہے کہ وہ پیسے تو کما لیتے ہیں، روٹی تو کما لیتے ہیں، بچے پال لیتے ہیں، لیکن جو خاندانی طور پہ مضبوط ہونا ہے وہ انہیں میسر نہیں ہوتا۔ وہ رہ کٹھے لیتے ہیں لیکن ایک خوشحال اور ایک دوسرے کے مددگار اور محبت کرنے والے جوڑے کے طور پہ نہیں، بلکہ پھنسے پھسائے لگے بندھے بندھائے وہ چلتے رہتے ہیں اور اپنی اپنی زندگی کو مکمل کرتے ہیں۔ دیکھیے، جو تربیت ہے وہ بہت اہم ہے۔ اب دیکھیے، کوئی بھی شخص ڈاکٹر بنتا ہے، لائر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، ڈگری حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے بعد وہ کسی نہ کسی سینئر شخص کے ساتھ، سینئر لائر کے ساتھ، سینئر ڈاکٹر کے ساتھ وہ کچھ عرصہ کام کرتا ہے۔ ڈگری تو اس کے پاس ہے لیکن کام کرنا استاد سکھاتے ہیں۔ اب جب ہم اپنی بات کریں تو یہاں پر اس چیز کا بڑا فقدان ہے۔ ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ ہم تعلیم کو بھی حاصل کریں اور تربیت بھی حاصل کریں۔ سو اسی لیے کیونکہ ہمارے خاندان کمزور ہو گئے، اب دیکھیے نا، مسیحیت میں بھی، مسیح کلیسیا میں بھی طلاق ہونا شروع ہو گئی، دوسری شادی، 3 شادیاں۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ بائبل سے دور ہونے اور شعور حاصل نہ کرنے کے سبب سے ایسا ہوا۔ سو آج جو کلیسیا کمزور ہوئی وہ اسی لیے کمزور ہے کیونکہ خاندان کمزور ہے۔ کلیسیا کہاں سے بنتی ہے؟ کلیسیا خاندانوں سے بنتی ہے، افراد سے بنتی ہے، اور اگر افراد کے پاس تعلیم نہیں، تربیت نہیں، انہیں وہ شعور حاصل نہیں جو زندگی گزارنے کے لیے چاہیے، تو روحانی زندگی میں وہ کیسے کامیاب ہو جائیں گے؟ اسی لیے ہمارے خادم جو ہیں وہ بھی غلط کلام سناتے ہیں، پھر جو نبوتوں کے تعلق سے ہے وہاں وہ غلطی کرتے ہیں اور شدید بڑی غلطی کرتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ سیمنری نہیں گئے، تعلیم حاصل نہیں کی، پھر کسی استاد کے پاس نہیں گئے، کوئی ایسا استاد جو ان سے میلوں آگے ہو، جس کی خدمت کی جائے اور وہ آپ کو سکھائے، وہ نہیں ہوا۔ اور اسی طرح ہماری جو دنیاوی زندگی ہے اور تعلیم اور تربیت ہے اور گھریلو معاملات ہیں، اس میں بھی ہم اسی طرح انہی مسائل کا شکار ہوئے۔ سو اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ کمزور خاندان اور کمزور کلیسیا۔ تعلیم کی اہمیت پر ہمارا چرچ زور نہیں دے رہا۔ میری آج کی ویڈیو کے سلسلے میں سب خادموں سے، سب والدین سے، سب نوجوانوں سے، سب سٹوڈنٹ سے میری درخواست ہے، میرا التماس ہے آپ سے، تعلیم حاصل کیجیے۔ اپنی کلیسیا کے لوگوں کو کہیں کہ وہ 2 روٹیوں کی جگہ 1 روٹی کھا لیں، 1 کی جگہ آدھی کھا لیں، لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیں اور خود بھی پڑھیں، کچھ نہ کچھ پڑھیں، کتابیں اپنے پاس رکھیں۔ بائبل کہتی تعلیم نور بخشتی ہے۔ اپنے کانوں کو کھلا رکھیں، ہر وقت تربیت پذیری کی حالت میں رہیں۔ آپ کو خدا کا کوئی خادم اچھی بات بتائے تو عمل کیجئے، اور اگر کوئی دانشور آپ کو اچھی بات بتائے تو اس پر عمل کیجئے۔
جسمانی تربیت ہی روحانی تربیت کا راستہ بنتی ہے. ایک بد اخلاق شخص اچھا ایماندار نہیں ہو سکتا، کسی بھی مذہب میں نہیں ہو سکتا. جس کو اخلاق سمجھ نہیں آتا، جس کو دنیا کے اونچ نیچ سمجھ نہیں آتی، اس کو روحانی اونچ نیچ کہاں سے سمجھ آئے گی؟ آج جس معاملے کی ہمیں مشکل ہے وہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ، پی ایچ ڈیز، پوسٹ پی ایچ ڈیز. اب تو اتنی برانچز ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. جو تعلیم ہے اب وہ بہت بڑھ گئی ہے. اب یہ وہ نہیں رہی کہ آپ کلرک بنیں گے یا ڈاکٹر بنیں گے. اب تو اس کے بے شمار پہلو ہو گئے، بے شمار رخ بن گئے، بے شمار فیلڈز بن گئی. آپ کوئی بھی فیلڈ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہے. اعلیٰ معیار کی زندگی گزارنے کے لیے اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہے. میری آپ سے درخواست ہے، سب خادموں سے، سب والدین سے، تمام نوجوان نسل سے، جس نے یہ سننا ہے یا دیکھنا ہے، تعلیم حاصل کیجیے. خادم ہے تو سیمنری میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، تجربہ حاصل کرے، اور پھر خداوند کے پاس بیٹھے، روح القدس کی سنیں، صحیح نبوت کرے، تاکہ جلال پیدا ہو. آپ کی دنیاوی تعلیم سے، اسکول کی تعلیم سے جلال پیدا ہو، آپ کا اخلاق بہتر ہوتا چلا جائے، آپ کو چیزوں کا شعور حاصل ہو جائے، آپ کو وقتوں کا امتیاز حاصل ہو جائے، تو خداوند کا نام جلال پائے گا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے. جب میں کہتا ہوں شیئر کیجیے، آپ یقین جانیے میری دلی خواہش ہے کہ یہ باتیں بہت سے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ آپ بھی اس خدمت میں پورا حصہ ڈالیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. جیتے رہیں.